ملاحظہ فرمائیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ارے اگر نبی نہ ہوتے تو اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایوب، یوسف کوئی بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا وجود نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ اگر میں محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہیں فرماتا۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، قابل احترام نقباء کرام، شورائے اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حدیث المبارکہ، الموت تحفۃ المومن۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ کوئی جلسہ یا کانفرنس کی محفل نہیں ہے، مختصر میلاد پاک برائے ایصال ثواب۔ محب گرامی حضرت حافظ و قاری مرغوب عالم صاحب و محترم عزیز من حضرت حافظ و قاری مبشر رضا اور ان کے بھائیوں نے اپنی والدہ محترمہ کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے۔ آپ کو، ہم کو، علماء، حفاظ، شعراء کو بلایا ہے۔ یہاں جو کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کی قبر کو بقعہ نور بنائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کی دعاؤں کو ان کی والدہ محترمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ مشہور اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ آیت کریمہ اور حدیث پاک کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے پیش رو خطبہ نہیں، بڑے مختصر وقت میں نہایت ہی عمدہ طریقے سے دین کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا۔ صرف سننا کمال نہیں ہے، کم سنیے زیادہ عمل کیجیے۔ دین کی باتیں سن کر عمل کر کے زندگی شریعت کے مطابق گزاریے، اسی میں نجات ہے، بھلائی ہے۔ 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی کی لڑائی چھڑی قلم اور تلوار دونوں کے ذریعے، تو بہت مشہور زمانہ مجاہد آزادی
حضرت علامہ مولانا کفایت اللہ کافی مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان انگریزوں کے خلاف آپ نے بڑھ چڑھ کر علم بغاوت بلند فرمایا۔ انگریز حکومت نے آپ کو گرفتار کر کے تخت دار پہ جب لے جا کر کھڑا کیا، پھانسی کا پھندا نگاہوں کے سامنے ہے۔ انگریز حکومت نے آپ سے آپ کی آخری خواہش پوچھا کہ مولانا کافی مرنے سے پہلے اپنی آخری تمنا بتاؤ، تو قربان جاؤ مولانا کافی کے اس جذبے پر۔ اگر ہم ہوتے تو آج کے اکثر لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے اس نفس پرستی کے دور کے اکثر لوگ یہ کہتے کہ بیٹے کو تجوری کی چابیاں دے دو، زمین کے کاغذات سمجھانے کی مہلت دے دو۔ لیکن مولانا کافی کے عشق پر مجھ جیسی ہزار جانیں قربان۔ علامہ کافی کو جب مہلت اور آخری خواہش ان سے پوچھی جاتی ہے تو علامہ کافی کہتے ہیں کہ اگر میری آخری تمنا پوری کرنا چاہتے ہو تو آخری تمنا یہ ہے کہ کاغذ اور قلم دو، میں نبی کی شان میں نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ میری روح نکلے تو نعت نبی لکھتے لکھتے کہتے کہتے نکلے۔ پھر کاغذ اور قلم دیا گیا، علامہ کافی نے لکھنا شروع کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا ہو تم، اے انگریزوں اس چند دن کی حکومت پر ناز کرتے ہو، اے میرے نبی کے غلاموں قیمتی کپڑوں پر ناز مت کرو۔ اطلس اور کم خواب کہتے ہیں ریشمی کپڑوں کو۔ آج کوئی پاکیزہ لنگی پہن کر اگر اترانے لگے کہ میری لنگی 600 روپے کی ہے، مرنے کے بعد اس لنگی پہ آپ کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بڑے سے بڑے برانڈ کا کپڑا پہن لیجئے، لیکن مرنے کے بعد وہ برانڈ اتار کر سادہ سا کفن آپ کو لپیٹ کر قبر میں ڈالا جائے گا۔ علامہ کافی کہتے ہیں اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا ہو تم، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا۔ شام کو جب پرندے واپس آتے ہیں پیڑوں میں خوب چہچہاتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی جب اڑ جاتے ہیں تو پھر سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ علامہ کافی کہتے ہیں ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور ہندوستان کا وہ عظیم بادشاہ، مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار جسے دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، جس سے انگریزوں نے ہندوستان چھینا تھا، اور بطور سزا انہیں کالا پانی جزیرہ انڈومان نکوبار، جسے پہلے کی زبان میں کالا پانی کہتے تھے، بطور سزا مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو کالا پانی بھیج دیا۔ اتنے عظیم قلعہ لال قلعہ میں رہنے والا آدمی کالا پانی کے کالی کوٹری میں جب رہنے لگا تو دم گھٹنے لگا، طبیعت بدکنے لگی، طبیعت میں ناسازگی پیدا ہوئی، تو وحشت کے عالم میں ہاتھ میں کاغذ اور قلم لیتا ہے
اور لکھتا ہے کہ لگتا نہیں جی میرا اب اس اجڑے دیار میں، لگتا نہیں جی میرا اب اس اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں۔ اور کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے دل میں وہاں تمنا ہوئی کاش ابھی لال قلعہ میں ہوتا، ابھی تخت طاؤس میں بیٹھا ہوتا، ابھی میرے سر پہ وہ تاج ہوتا جس پہ کوہ نور ہیرا جڑا ہوا ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر کے دل میں جب یہ تمنا آتی ہے تو ہندوستان کا آخری تاجدار لکھتا ہے کالی کوٹری میں، اے ظفر ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں دل داغدار میں۔ اور عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ جس زندگی کو آپ 60-70 سال کی لمبی زندگی تصور کرتے ہو، حقیقت میں وہ 4 دن سے بھی کم ہے۔ تو کہتے ہیں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یعنی خدا کے یہاں سے جو 4 دن کی زندگی ملی تھی 2 تمنائیں کرنے میں گزر گئی، اور 2 دن ان تمناؤں کو پوری ہونے کی امید میں گزر گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور لکھتا ہے کتنا بد نصیب تھا ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب تھا ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں، 2 گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغلیہ سلطنت میں اورنگزیب وہ بادشاہ تھا جس نے اس بھارت کو اکھنڈ بھارت بنایا تھا۔ اورنگزیب کے دور میں سری لنکا، تبت، افغانستان، کابل یہ سب ہندوستان میں داخل تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان اورنگزیب نے بہادر شاہ ظفر کو دیا تھا۔ وہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار تھا، جو اتنے بڑے ہندوستان کا بادشاہ تھا، جس کے پاس لال قلعہ جیسا عظیم قلعہ تھا، جس کے پاس تخت طاؤس تھا، جس کے پاس ایسا تاج تھا جس میں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا، جسے دنیا کوہ نور کہتی ہے، جو لال قلعہ اور جامع مسجد اور قطب مینار جیسی عظیم عمارتوں کا مالک تھا، حضرات وہ بادشاہ اپنی مرضی سے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں 2 گز زمین اس کو نہیں ملی۔ ہمارے پاس نہ لال قلعہ ہے، نہ قطب مینار ہے، نہ ہندوستان کے ہم بادشاہ ہیں، نہ کسی ریاست کے ہم حکمراں ہیں، تو پھر ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہم کس چیز پر اتراتے ہیں؟ ہمیں کس چیز کا فخر ہے؟ جب اتنا بڑا بادشاہ ہو کر اپنی مرضی سے مر نہ سکا تو پھر ہم کس خواب و خیال میں ڈوبے ہیں؟ اس لیے اے مسلمانوں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اس انتظار میں مت رہو کہ موت تمہیں مہلت دے کر پوچھے گی کہ اپنی مرضی سے مرو۔ قسم خدا کی اگر مرنے سے پہلے آپ نے موت کی تیاری نہیں کی تو پھر آپ اس کسان کی طرح ہوگے جو اپنے کھیت کا پانی برسات میں روک کر نہیں رکھ سکا، اور جب برسات ختم ہو جائے تو کھیت سوکھتا ہوا نظر آتی ہے، سوکھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور افسوس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ افسوس نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ میدان محشر کی ہولناکیوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری نمازیں ہیں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری روزہ ہے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری زکاتیں ہیں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ حضرات محترم، میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الموت تحفۃ المومن،
مومن کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، بہتر چیز ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، موت تو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، موت تو اپنوں کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے۔ آدمی بیٹا مرتا ہے، باپ رونے پہ مجبور ہے، ماں مرتی ہے، اولادیں روتی ہے، سینہ پیٹتی ہے۔ موت تو بظاہر تکلیف دیتی ہے، موت اپنوں سے اپنوں کو دور کر دیتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری جان آپ کے قدموں پہ نثار۔ یا رسول اللہ، آپ نے موت کو اچھی چیز کیسے کہا؟ آپ نے موت کو تحفہ کیوں قرار دیا؟ تو نبی فرماتے ہیں سنو، ایک وقت میں کئی لوگ مرتے ہیں، ایک گاؤں ایک ہی وقت میں دو آدمی مرا۔ نبی فرماتے ہیں کہ دونوں کی موت تو آتی ہے لیکن مرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ دو مومن مرتا ہے، روحوں کے نکلنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرنے والا مرتا ہے تو اس کی روح پکار پکار کر کہتی ہے، اے لوگو دیر کیوں کر رہے ہو؟ اے لوگو نہلانے میں دیر مت کرو، کفن پہنانے میں دیر مت کرو، قبر میں لٹانے میں دیر مت کرو، اتنی جلدی ہو سکے مجھے میری قبر کے حوالے کر دو۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں وہیں دوسرا مرنے والا مرتا ہے تو اس کی روح پکار کر کہتی ہے، اے میرے بیٹوں بھتیجوں رشتہ داروں، خبردار مجھے جلدی مت نہلاؤ، مجھے جلدی کفن مت پہناؤ، میری نماز جلدی مت پڑھو، مجھے قبر کے حوالے جلدی مت کرو۔ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے نبی میری جانیں آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ، دو مردہ دو طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ دو مرنے والا دو طرح سے کلام کیوں کر رہا ہے؟ ایک مرنے والا جلدی جانا چاہتا ہے، ایک مرنے والا مرن قبر میں جانے سے بچنا چاہتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہے، مرنے والا پرہیزگار ہے، مرنے والا نمازی ہے، مرنے والا روزے دار ہے، مرنے والا شریعت پر عمل کرنے والا ہے، مرنے والا مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر چلنے والا ہے، مرنے والا ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو مرتے ہی اللہ اس کی روح کو وہ پاور عطا کرتا ہے کہ بدن گھر میں ہے لیکن اس کی روح اپنی قبر کی منزل کو دیکھ لیتی ہے۔ مرنے والا اگر نیک ہے تو اس کو اپنی قبر میں جنت کا آرام دکھائی دیتا ہے، اس لیے اپنے گھر والوں سے کہتا ہے خبردار دیر مت کرو، اتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی مجھے میری قبر یعنی جنت کے حوالے کر دو۔ لیکن نبی فرماتے ہیں اگر مرنے والا گنہگار ہے، مرنے والا بدکار ہے، مرنے والا بے نمازی ہے، مرنے والا ماں باپ کو ستانے والا ہے، مرنے والا لوٹری کا ٹکٹ کاٹنے والا ہے، مرنے والا شرابی ہے، مرنے والا جواری ہے، مرنے والا گاؤں والوں کو اپنے سے بڑوں کو گالیاں دینے والا ہے، تو مرتے ہی اللہ اس کی روح کو یہ پاور دیتا ہے پھر اس کی روح اپنی قبر میں جہنم کا عذاب دیکھ لیتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں سے کہتا ہے خبردار مجھے میری جہنم کے حوالے مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، مرنے کے بعد اپنی قبر کو جنت دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا میں وہ کام کرو اس کام کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اگر مرنے کے بعد قبر میں جہنم کا عذاب دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تم جو چاہو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن خبردار میرے دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں علماء کرام کا ایک ذمہ دار قافلہ موجود ہے۔ حضرات محترم یہ تو ایک نمازی کا جواب تھا، یہ ایک عابد کا جواب تھا، ایک زکوٰۃ دینے والے کا ماں باپ کے فرما بردار کا جواب تھا۔ اگر ماں باپ کا فرما بردار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے تو وہ اپنے قبر کو مرتے ہی جنت دیکھتا ہے، اس لیے جلدی سے قبر میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن آؤ ایک عاشق سے پوچھتے ہیں، اے عاشق تو کیوں جلدی جانا چاہتا ہے؟ نمازی تو اس لیے جانا چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت ہے، اور حاجی اس لیے جانا چاہتا کہ اس کی قبر میں جنت ہے، ماں باپ کا فرما بردار اس لیے جلدی جانا چاہتا کہ وہ اپنی قبر میں جنت کا آرام دیکھ رہا ہے۔
لیکن اے عاشق مصطفیٰ تو کیوں جلدی جانا چاہتا ہے؟ وہ ماضی قریب کا سب سے بڑا عاشق، بریلی کا تاجدار، امام عشق و محبت، معیار عشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے بھی اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ اے میرے چاہنے والوں، مجھے نہلانے میں دیر مت کرنا، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے احمد رضا کو قبر کے حوالے کر دینا۔ بریلی کا امام عشق کی زبان میں پکار اٹھتا ہے کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ بریلی کا عاشق عاشقی نہیں، معیار عشق رسول، قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات آتی ہے۔ اگر عاشقوں کی ایک فہرست بنائی جائے حضرت بلال سے لے کر اب تک، اور اس میں امام احمد رضا کا نام نہ ہو، وہ لسٹ میرے عقیدے کے مطابق نامکمل ہے۔ اس لیے یہ امام عشق و محبت عاشقوں کا وہ نام ہے، عاشقوں کے فہرست کا، کہ صرف عاشق نہیں بلکہ معیار عشق رسول ہے۔ حضرات محترم، امام احمد رضا کا عشق آپ ملاحظہ فرمائیے۔ قسم خدا کی دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ابھی ہمارے موقر فاضل نے حج کے موقع پہ جو کلام پڑھا دل کو چھو گیا۔ واقعتاً آواز نہیں بلکہ کلام میں اتنا وزن تھا، الفاظ اور معنی کا واقعتاً ایسا ملن تھا اور اتنے نفیس انداز میں پرویا گیا ہے۔ قسم خدا کی شاید اسی موقع پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ حضرات محترم، یقیناً دونوں کی اذان ایک ہی ہے۔ مسجد میں مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ بھی اذان ہے، میدان جنگ میں جو مجاہد اذان دیتا ہے دونوں اذان ایک ہے، لیکن دونوں الفاظ اور معنی تو ایک ہے لیکن حکم ایک نہیں ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن مؤذن کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ یقیناً وہ اذان باکمال ہے، اس لیے کہ وہ تلواروں کی جھرمٹ میں دی جا رہی ہے، سر کے پاس نیزہ ہے اور زبان پہ اذان کے الفاظ جاری ہے۔ مجھے یہ کلام بہت اچھا لگا، دل کو چھوا یقیناً، اور ایسی تشریحات کلام میں ہے کہ یقیناً دل خوش ہو گیا۔ یقیناً میرے دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا عشق آپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب بریلی کا امام حج کے لیے جاتا ہے، اللہ اللہ، آپ کے گاؤں کا کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، پوچھتے ہیں حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم مکہ جا رہا ہوں، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن بریلی کا امام چلتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک بار بھی نہیں کہا مکہ جا رہا ہوں، کہا طیبہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے عرض کیا حضور حج کے سارے ارکان تو مکے میں ہے، آب زمزم مکہ میں ہے، میدان عرفات مکے میں ہے، مینا مکے میں ہے، مزدلفہ مکے میں ہے، مقام ابراہیم مکے میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، رکن یمانی مکے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میزاب رحمت مکے میں ہے، حج کے سارے ارکان مکے میں ہے، حج کا کوئی بھی رکن مدینے میں نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو تو مکہ مکہ کہنا چاہیے، آپ مدینہ مدینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بریلی کا امام عشق کی زبان میں پکار اٹھتا ہے، عشق کی زبان میں کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جو کسی نے ارادہ کدھر کا ہے، عظیمت کدھر کی ہے؟ بریلی کا امام کہتا اے لوگوں، تم جاننا چاہتے ہو کہ بریلی کا احمد رضا مکہ مکہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے، مدینہ مدینہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو بریلی کا عاشق پکار اٹھتا ہے کہ ہوتے کہاں خلیلوں میں نہ کعبوں میں نہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے ہیں، اور حج بھی خدا نے
ان کے طفیل کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حضرات محترم، یہ امام عشق و محبت کا عشق ہے۔ قسم خدا کی آپ ذرا عشق ملاحظہ فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ارے اگر نبی نہ ہوتے تو اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایوب، یوسف کوئی بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا وجود نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ اگر میں محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہیں فرماتا۔ تو بریلی کا عاشق کہتا ہے کہ جب نبی نہ ہوتے، مدینہ والا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو پھر مکہ مکہ کیوں کروں؟ اس لیے میں طیبہ طیبہ کر رہا ہوں۔ امام عشق و محبت کا عشق دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایریاں رگڑی، آپ نے تاریخ کے حوالے سے سنا ہوگا کہ ایریاں رگڑی تو پانی کا چشمہ نکلا، اللہ اکبر۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم خدا کی، حضرت اسماعیل اور میرے نبی میں جب اعلیٰ حضرت نے دونوں میں تقابل دکھایا اور میرے نبی کا مقام بتایا، اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت اپنے عشق کے انداز میں فرماتے ہیں کہ ان کو ملا بن مانگے، ان کو ایریاں رگڑ کر، ان کو ملا بن مانگے، ان کو ایریاں رگڑ کر، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، خطیب ہندوستان مسلم فوج صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ان کو ملا بن مانگے، اللہ کے نبی نے کوثر مانگا نہیں اللہ سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو ملا، یعنی نبی کو ملا بن مانگے، ان کو ملا ایڑیاں رگڑ کر، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، یعنی صاحب کوثر کا مقابلہ صاحب زمزم نہیں کر سکتا ہے۔ محترم، یقیناً اعلیٰ حضرت کا عشق اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت ساری ذاتوں کا درکار ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے عشق کی ایک جھلک آپ اور دیکھیے، حج کا مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پہنچتے ہیں حج کے لیے۔ علماء میں یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، بعض علماء کا قول ہے، علماء میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے حضرات محترم، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ شہر مکہ شہر مدینہ سے افضل ہے، لیکن علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے۔ حضرات محترم، ابھی حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے بیشتر انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی کا جسد اطہر بدن مبارک مدینے کی جس زمین سے قبر انور کی جس زمین سے ٹچ ہے، اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ میرے نبی کا جسد اطہر بدن مبارک مزار طیبہ کے جس مٹی سے ٹچ ہے، وہ مٹی صرف شہر مکہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اختلاف اس میں نہیں ہے کہ میرے نبی کا روضہ افضل ہے یا مکہ تو کعبہ افضل ہے، اختلاف اس میں ہے کہ شہر مدینہ افضل ہے یا شہر مکہ افضل ہے۔ حضرات محترم، اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ شہر مکہ شہر مدینہ سے افضل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ مکہ میں خدا کا گھر ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مکہ میں میدان عرفات ہے، میدان میں مزدلفہ ہے، میدان منی ہے اور جبل رحمت ہے، جبل
ابو قبیس ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اس لیے مکہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ شہر مکہ سے شہر مدینہ افضل ہے، اور یہی موقف صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں، خلیفہ دو مراد مصطفیٰ حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین فاروق اعظم کا بھی یہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ محترم، اب آئیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتے۔ ہم عرض کرتے ہیں اے بریلی کے امام، آپ نے مدینے کو مکہ سے افضل کہا، گنبد خضرا کو خانہ کعبہ سے افضل کہا، دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت اپنے عشق کے انداز میں فرماتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن یعنی جب نبی مکے میں 14,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے فاتحانہ شان کے ساتھ، جس مکے سے نبی رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہجرت کیے تھے، آج آمنہ کا لال 14,000 صحابہ کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ اسی مکے میں داخل ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا، توڑنے کے بعد صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جب اذان کے لیے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ نبی نے چڑھایا تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج تک جہاں بھی آزانیں دی میرا رخ کعبے کی طرف تھا، مقام صحبہ میں آزان دی رخ کعبے کی طرف، مقام بدر و حنین میں آزانیں دی رخ میرا کعبے کی طرف تھا، مدینے میں جتنی آزانیں دی رخ کعبے کی طرف۔ اے اللہ کے نبی، آج تو بلال کو آپ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے، آج کدھر رخ کروں؟ آمنہ کا لال مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے بلال، آج تک تیرا چہرہ کعبے کی طرف تھا، آج کعبے کی چھت پہ میں نے چڑھایا ہے، تو آج میری طرف رخ کر کے آزان دو۔ بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے عشق کی ترجمانی کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو شیر کے قالب میں ایسے ڈھالا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی پوری کائنات کعبے کی طرف جھکتی ہے، کعبہ گنبد خضرا کی طرف جھکتا ہے۔ حضرات محترم، فتاوی رضویہ میں ایک جگہ ضمناً اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ جو حاجی جو لوگ حج کیے ہیں ان کو معلوم ہے آپ کے گھر کا پانی جدھر سدھر آپ پرنالے کے ذریعے پائپ کے ذریعے اتارتے ہیں، کعبے کی چھت کا برساتی پانی کدھر سے نکلتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت کے برسات والا پانی میں جو پرنالہ لگا ہے اسی کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، یعنی 7 چکر پورا کرنے کے بعد جب دعا مانگو تو میزاب رحمت کے پاس مانگو، یعنی جہاں کعبے کا پانی جس طرف گرتا ہے اور وہ پرنالہ کسی اور طرف نہیں، کعبے کے اتر والی دیوار پہ لگا ہے، اور مدینہ کعبے سے اتر جانب ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے حاجیوں، کعبہ تجھے یہ کہنا چاہتا ہے کہ طواف تو کر لیے ہو، اب دعائیں مدینے میں جا کے مانگو۔ حضرات محترم، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب فاضل بریلوی کہتے ہیں آج جھگڑا ختم کر دیتے ہیں کہ کعبہ افضل ہے یا گنبد خضرا افضل ہے۔ چلو آج کسی مفتی محدث آج علامہ اور مفسر سے نہیں پوچھیں گے، آج کعبہ سے پوچھ لیتے ہیں اے کعبہ تو ہی بتا دے کہ تو افضل ہے یا میرے نبی کا روزہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، جب کعبہ خود بتا دے گا تو اب جھگڑے کی کوئی بات نہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ چلو خانہ کعبہ سے پوچھ لیتے ہیں اے کعبہ تو بتا کہ تو افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ تو خانہ کعبہ امام احمد رضا کی زبان پر پکار اٹھتا ہے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی
ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حضرات محترم، بات بہت طویل ہو گئی عشق رضا پہ۔ اعلیٰ حضرت کا عشق ایسا ہے، آئیے جلدی سے آپ کو میں لے کر چلتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے عرض کیا گیا حضور آپ جلدی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو بریلی کا امام کہتا ہے کہ زندگی بھر جس مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ترستا رہا، احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اس لیے اے لوگوں نہلانے میں کفن پہنانے میں دیر مت کرنا، جتنی جلدی ہو سکے احمد رضا کو قبر کے حوالے کر دینا، جتنی جلدی احمد رضا کو قبر کے حوالے کرو گے اتنی جلدی مدینے سے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور یہ عاشق پکار اٹھے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوں گی، جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوں گی، جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کر، ایک مسلمان کی سب سے بڑی تمنا زندگی کی یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ گنبد خضرا دیکھ لے، نبی کا روضہ دیکھ لے، کیوں نہ دیکھنے کی تمنا ہو۔ ابھی حدیث آپ نے سنا، یہ ہمارے شاعر صاحب سے، من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے روضے کو دیکھ لیا اس پر جنت واجب ہو گئی، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اللہ، ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار مدینہ دیکھ لے، اس سے بڑی خواہش اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، مرنے کے بعد اہل سنت کے عقیدے کے مطابق قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر مرنے کے بعد قبر میں نبی کا جلوہ نظر آئے، جہاں زندگی کی تمنا ہے کہ گنبد خضرا مصطفیٰ نہیں بلکہ مصطفیٰ جس میں آرام کرتے وہ گنبد نظر آ جائے، قبر میں گنبد خضرا نہیں بلکہ خود مصطفیٰ کا جلوہ نظر آنے والا ہے، تو پھر ایک مومن کے لیے موت تکلیف دہ چیز نہیں، بلکہ مرنے کے بعد اگر نبی کی زیارت ہو تو ایک مومن کے لیے موت کائنات کی سب سے اچھی چیز ہے۔ اسی لیے غازی پور کی زمین سے ایک عاشق پکار اٹھتا ہے کہ آج کفن میں پھولا نہ سمائے گا آسی، آج کفن میں سرکار آسی غازی پوری علیہ الرحمہ کہتے ہیں آج کفن میں پھولا نہ سمائے گا آسی، شب گور بھی ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ حضرات محترم، یقیناً اگر عاشق ہے، اگر نبی سے محبت ہے تو اسے مرنے کا خوف نہیں ہوگا، جس کے پاس تیاری ہے اسے مرنے کا خوف کیوں، اسے مرنے کا غم کیوں۔ حضرات محترم، بس آخری بات آپ سنیے، اس لیے کہ رات بہت ہو چلی ہے اور کچھ مہمانوں کو واپس بھی جانا ہے، بس آخری باتیں تو بہت کچھ تھی اور کہنے کے لائق، لیکن وقت مختصر ہے۔ آپ آخری بات سنیے، ایک مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور مولانا روم نے اس کو مثنوی شریف میں نقل فرمایا ہے، وہ مولانا روم آج سے 800-900 سال پہلے کے بزرگ اور عالم ہے اور ان کی کتاب مثنوی شریف اگر اسے کوئی پڑھ کے عمل کر لے تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ وقت کا ولی کامل بن جائے گا۔ قسم خدا کی نصیحت اور تصوف سے بھرپور کتاب ہے، ایک ایک لفظ سے نصیحتیں پھوٹے پڑتی ہیں۔ حضرات محترم، مولانا روم نے لکھا ایک مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا اور کہا حضور مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میری آخرت سنور جائے۔ آج بھی مرید پیر
کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ آج کا مرید نہیں تھا. اگر میری باتیں تھوڑی سی تلخ لگے اور میں حق بیانی میں تلخ اور کڑوی باتیں کہنے کا میرا مزاج ہے, میں نے کبھی یہ نہیں سوچا بات کرنے سے پہلے کہ میری بات سے لوگ ناراض ہو جائیں گے تو مجھے بلانا چھوڑ دیں گے. اللہ کی قسم یہ تو 10 20 100 50 کا مجمع ہے, ہزاروں کے مجمع میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. اور آپ میری ریکارڈنگ یوٹیوب وغیرہ میں آپ میری تقریریں سنیے. قسم خدا کی میں اپنے علماء اور ائمہ سے بھی کہتا ہوں کہ حق بولیے, حق بولنا کسی کی وجہ سے مت چھوڑیے. اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اس لیے میں حق بولوں گا, آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کا پاور صرف اتنا ہے کہ آپ دوبارہ مجھے نہیں بلاؤ گے, اس سے زیادہ میرے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور میری وہ تمنا بھی نہیں رہتی کہ آپ مجھے دوبارہ بلاؤ, کبھی مت بلانا, لیکن سچ اور حق بولنے آیا ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پر بول کر جاؤں گا. اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے, آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ روزی کا مالک صرف اللہ ہے. روزی کا مالک کوئی جلسہ کانفرنس اور میلاد والا نہیں, حافظ مبشر اور حافظ مرغوب نہیں کہ یہ بلائیں گے تو میں زندہ رہوں گا. قسم خدا کی, ارے میری روزی کا مالک میرا وہ خدا ہے جو پتھر کے نیچے کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتا ہے. میری روزی کا مالک وہ خدا ہے جو سمندر میں بے زبان مچھلیوں کو روزی دیتا ہے. میری چنانچہ حق بات سنیے, آج کا وہ مرید نہیں تھا. آج کا مرید پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد ہزاروں طرح کی شکایتیں, حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہے, میں کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے, میرے بچے کی طبیعت خراب ہے, میری کھیتی نہیں ہوئی, باغان میں پتیاں کم ہوئی, دکان بکتی نہیں ہے. دنیا بھر کے مسائل پیر صاحب کے سامنے پیش کر دیا. اب کوئی بھی مرید ایسا آج تک مجھے نہیں ملا جس نے پیر صاحب سے یہ کہا ہو, حضور آپ تو اللہ والے ہیں, آپ تو نیک آدمی ہیں, آپ میرے پیر و مرشد ہیں, دنیا تو میں کما لیتا ہوں جیسے تیسے, لیکن کوئی ایسی تسبیح بتا دیجئے جس کو پڑھوں تو اس کے صدقے میں ایمان کی حالت میں میری روح نکلے. حضرات محترم, کوئی مرید ایسا نہیں کہتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اے مریدوں, اپنے پیروں سے تمہیں دنیا نہیں مانگنی چاہیے. دنیا تو مولوی اور پیر سے زیادہ تم جانتے ہو کیسے حاصل کرنا چاہیے, کون سی تجارت کیسے کرنا چاہیے, یہ مولوی اور پیر سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. تو پھر دنیا ہی مانگنے پیر کے پاس کیوں گئے ہو؟ ارے پیر سے مانگنا ہے تو دنیا مت مانگو, آخرت مانگو. پیر سے مانگنا ہے تو جہنم سے بچنے کا نسخہ مانگو, ایمان کی حالت میں مرنے کا طریقہ مانگو. حضرات محترم, چنانچہ آج کے مریدوں کا حال تو یہ ہے, ایسا مرید ہے قسم خدا کی, پیر کے نام پہ ہزاروں روپے قربان کر دیتا ہے, لاکھوں روپے کا گوشت بھات سبق کھلا دیتا ہے لوگوں کو, لیکن اپنے بوڑھی ماں کو 200 کی دوا لا کر نہیں دیتا, بوڑھے باپ کو دوائیاں لا کر دیتا نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ان علماء کرام کو گواہ بنا کر تم آج کل کے پیرانے کرام نہیں, بلکہ اگر تم غریب نواز سے بھی مرید ہو جاتے اور تیری ماں اور تیرا باپ اس سے ناراض ہوتا تو اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم چاہے کائنات کی جتنی بڑی شخصیت کو راضی کر لو, اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی تم سے راضی نہیں. اس لیے اگر پیر پابند شریعت ہے, شرائط کا جامع ہے, تو اس سے محبت بہت باعث برکت ہے. لیکن ماں باپ سے محبت کے بعد, ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد, ماں باپ کو ناراض کر کے تم غوث و خواجہ کسی کو بھی راضی کر لو, لیکن رب راضی نہیں ہوگا. میرے نبی کی حدیث ہے, اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ وہ بیٹا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو, اگر وہ خانہ کعبہ
مقام ہے، اگر مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر دعا مانگے اور دعا مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائے، پھر بھی رب اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، خانہ کعبہ میں جا کر قیامت تک دعائیں مانگتے رہو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو وہاں جا کر بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور اگر ماں باپ راضی ہے تو تمہارے کمرے میں بیٹھ کر دعا مانگو، خدا ہماری دعا کو ماں باپ کے صدقے قبول فرما لے۔ اس لیے مرید کل کا تھا، کہا حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے کہ آخرت سمجھ جائے۔ پیر صاحب نے کہا صرف 2 باتوں پر عمل کر لینا، تیسری نصیحت کی تمہیں زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی انہی 2 باتوں پر عمل کر لیجئے، آپ کو بھی تیسری بات کی ضرورت نہیں ہے۔ نے کہا حضور جلدی سے بتائیے۔ پیر صاحب نے کہا اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی بھی گناہ کبھی بھی کرو تو کسی بھی گناہ کو تم تھوڑے سے مزہ اور لذت کے لیے کبھی مت کرنا، اور کسی بھی نیکی کو تھوڑی سی تکلیف کے لیے کبھی مت چھوڑنا۔ بس انہی دونوں باتوں پہ عمل کر لو، تیسری بات کی ضرورت نہیں، یہی دونوں باتیں تجھے جنت میں لے کر چلی جائیں گی۔ حضرات محترم، آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کی چھوٹی سی بات ہے، کیا کہا پیر صاحب نے؟ کہا کہ کبھی بھی کوئی گناہ تھوڑی سی لذت تھوڑے سے مزہ کے لیے کبھی مت کرنا۔ حضرات محترم، 200 روپیہ آپ نے ٹھگا کسی سے اور ٹھگنے کے بعد 1 کلو گوشت خرید کر لائے، یہ گناہ ہے۔ وہ گوشت پکایا آپ نے، کھانے کے لیے بیٹھے، کسی بھی چیز کا مزہ حلق سے اوپر ہے، یہاں سے نیچے سامان گیا کوئی مزہ نہیں، جب تک یہاں سے اوپر ہے تو مزہ ہے۔ اللہ اللہ، 5 منٹ میں کھانا ختم، مزہ ختم، لیکن گناہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ گناہ قبر میں ساتھ میں جائے گا، میدان محشر تک ساتھ میں جائے گا۔ وہی 5 منٹ کے گناہ کا مزہ جس کو تم نے کیا وہ قیامت کے میدان میں تجھے جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے ولی نے کہا کہ کوئی بھی گناہ تھوڑے سے مزہ کے لیے مت کرنا، اس لیے کہ مزہ تو ختم ہو جائے گا لیکن گناہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور کوئی بھی نیکی تھوڑی سی تکلیف کے لیے کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی، نیکی قیامت تک باقی رہے گی۔ ٹھنڈی کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، تکلیف ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا، 15 منٹ کی تکلیف ہے، اگر 15 منٹ کی تکلیف برداشت کر کے فجر کی نماز پڑھ لیے تو تکلیف تو 15 منٹ میں ختم ہو گئی، لیکن نیکی قیامت تک باقی رہے گی، اور وہی نیکی تجھے جنت میں لے جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے تھوڑی سی تکلیف کے لیے مت چھوڑیے، تکلیف تو ختم ہو جائے گی، نیکی قیامت تک باقی رہے گی۔ بس ان دونوں باتوں پہ عمل کر لیجئے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں بھی خوشحالیاں پیدا فرمائے گا۔